اس عہد میں مسائل کے بوجھ میں دبی ہوئی زندگی نے انسان کی روح سے تبسم کا احساس چھین لیا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی شاعری ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہجوم غم میں مسکرایا جا سکتا ہے تو وہ صرف شاعری نہیں، کار ثواب ہے، ایک تھیراپی ہے۔ اور اس تھیراپی کے ایک مشہور و معروف ڈاکٹر یہاں موجود ہیں، ساغر خیامی صاحب۔ ساغر خیامی صاحب لکھنؤ کے مشہور مولانا اولاد حسین صاحب، جن کو لوگ للن صاحب کے نام سے جانتے تھے، آپ ان کے فرزند ہیں۔ للن صاحب نے ایک صاحب منبر کی حیثیت سے بہت نام کمایا، اور ساغر صاحب بحیثیت شاعر کی حیثیت سے نام کما رہے ہیں۔ میں جناب ساغر خیامی سے درخواست میں مختلف موضوعات پر بند اور قطعے سناؤں گا۔ خیال یوں ہے کہ ہمارے ملک میں طرح طرح سے لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی صوبائی نفرتیں، کبھی لباس کے ذریعے، کبھی زبان لسانی پریشانیاں۔ اب لوگوں نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی نفرت ڈال دی کہ یہ کھانا ان کا، وہ پانی ان کا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں 1 مہینے تک دہلی میں گوشت نہیں ملا تو اس سے پریشان ہو گئی۔ میں لکھا کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے بند ہے ہم پر مٹن، 1 مہینہ ہو چکا ہے بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، اور کھا کے گھوئیاں کیا دکھائیں شاعری کا پاک پن، ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن، ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن، اور نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا، سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، کھا کے گھوئیاں کیا دکھائیں شاعری کا پاک پن، ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن، نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا، سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمہ ہو گیا۔ دیکھیے، ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا میاں ٹھیک ٹھاک دکھائی دے، تو میری بیوی بھی چاہتی ہے میں ٹھیک سے رہا کروں، مگر ایک دن مجھ سے کہیں گے اب تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ سونے کے دانت لگوا لیں، تو میں سمجھ گیا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں نے 6 مصرے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ ایک دن بیگم یہ بولیں اپنی نظریں موڑ کے، دانت سونے کے لگاؤ سارے خرچے چھوڑ کے، عرض کی بیگم سے ہم نے ہاتھ اپنے جوڑ کے، لے گئے ڈاکو کئی کے دانت جبڑا توڑ کے، لے گئے ڈاکو کئی کے دانت جبڑا توڑ کے، وہ پڑھ کے کل اخبار میں بیگم حیا سے گڑ گیا، ایک نیتا جی کے منہ میں راٹ ڈانکا پڑ گیا۔ واہ 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 واہ۔ ایک نیتا جی کے منہ میں رات ڈانکا پڑ گیا۔ دہلی میں بہت چھوٹے چھوٹے مکان بنائے جا رہے ہیں، اس میں 2 آدمی نہیں رہتے، اور اس میں نہیں رہ سکتے، اس میں 10 آدمی رہتے ہیں۔ ان چھوٹے مکانوں کا ایک چھوٹا سا تصور کہ گر ہو قدے دراز نہ نکلے جھکے بغیر، اور بیٹھے ہی بیٹھے کر لے نظر سارے گھر کی سیر، کمرے کشادہ اتنے نہ پھیلیں کسی کے پیر، وہ آ جائیں اتفاق سے مہمان جو شب بخیر، سوتے ہیں ساری رات نشیب و فراز میں،
दूल्हा दुल्हन तो मेज पर बच्चे दराज में। वाह 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 वाह, बच्चे दराज में सोते हैं सारी रात नशे बो फराज में, दूल्हा दुल्हन तो मेज पर बच्चे दराज में। ये 6 मिसरे पुराने आदमी से नए आदमियों का तकाबुल कि जब मुहज़्ज़ब न था इंसान बड़ा चंगा था। वाह 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 वाह, चंगा था फसादों का चलन और न कहीं दंगा था। वाह, ना तो बिल्ला था कोई और न कोई रंगा था, बेलिबासी में भी इंसान कहाँ नंगा था। वाह 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 वाह, वसी में भी कहाँ इंसान, वाह वाह। कहाँ नंगा था आदमी बनता नहीं, जामा पहन लेने से वो मुर्ग मुल्ला नहीं होता है अज़ान देने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदमी बनता नहीं जामा पहन लेने से, मुर्ग मुल्ला नहीं होता है अज़ान देने से। हमारे यहाँ एक लेडी टीचर हैं, उन्होंने मुझे खत लिखा कि गर्मियों की छुट्टी में मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं सोचा घर पाएंगी तो क्या हंगामा हो जाएगा, तो मैंने उनको 2 बंद लिख के भेजे कि ना आए, वो उनको समझा रहा मैंने। तो उसमें मैंने ये 2 बंद मुसलसल दे दिए। अच्छा था कि तू आती मेरे घर है मेरी जहां, पानी की कमी से है परेशान ये गुलिस्तां। वाह, चुल्लू में समा सकती हैं बहती हुई नदियां, आदत है तुझे रोज नहाने की मगर यहाँ ऐ दोस्त तेरी आंखों में जितनी भी नमी है उससे भी ज्यादा यहाँ पानी की कमी। वाह 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 वाह, उससे भी ज्यादा यहाँ पानी की कमी है। क्या तुझसे बयां हाल करें जाने जिगर, अब लाइन में लगे रहते हैं पानी के लिए सब। आती है मेरी बारी चला जाता है नल जब, यूं हाल से बेहाल हुए सूखे हुए लब। भेजे हैं हर एक यार को बैरंग लिफाफे, होता जो अगर थूक टिकट हम भी लगाते। वाह 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 वाह। देखिए एक हिंदुस्तान में एक शायरा है जो तकरीबन मुझसे 10 बरस बड़ी होंगी, लेकिन जब मैं स्टेज पर बैठा होता हूँ तो ये कहती हैं कि ये शेर जो है वो बुजुर्ग शायर सागर खयामी की नजर में नहीं। तो मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर मैं क्यों बूढ़ा दिखाई देता हूँ, ये क्यों जवान दिखाई दे रही हैं। ये एक दोहा है, मुलाजा फरमाए कि खो गई मेकअप के कारण असली की पहचान। खो गई मेकअप के कारण असली की पहचान, ऊपर से तो ताजमहल अंदर कब्रिस्तान। वाह 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 वाह। हो गई मेकअप के कारण नस्ली की पहचान, ऊपर से तो ताजमहल अंदर कब्रिस्तान। कुछ जदीद शायरी के नाम पर मालूम क्या क्या होता है। आपने देखा होगा कि गजलों से हुस्न मस्क हो रहा है और परेशानी हो रही है। मुझे उस शायरी से परेशानी नहीं कि जिसमें जदीद किस्म के ख्यालात नज़म किए जाते हैं। मुझे अपनी एक नज़म सुना दूँ कि किस शायरी से परेशानी है कि ऐ मोहब्बत के काले पेड़ तेरी शाखे सरसब्ज पर मैं एक याकूत की चिड़िया छोड़ आया था, क्या उसे काला कौवा ले गया। इस शायरी से परेशानी। वाह वाह। ये 4 मिसरे के सूरते मीर कोई शेर निकाले या रब।
مسند غالب و اقبال بچا لے یا رب. واہ ایسی لگتی ہیں یہ جدت بھری غزلیں مجھ کو جیسے لڑکی کوئی سر اپنا منڈا لے یا رب. واہ لڑکی کوئی سر اپنا منڈا ڈالے لے. یا رب. دیکھیے دنیا کا پہلا آدمی، سب سے پہلا آدمی آدم اور سب سے پہلی عورت حوا، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ 4 مصرے کہ پہلا ہی آدمی ہوا آدم، پہلا ہی آدمی ہوا آدم. اپنا آغاز کتنا اچھا ہے، آخری ہوگی کیا خدا جانے. پہلی عورت کا نام حوا ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. یہ دیکھیے ایک بات ہم یہ کہہ دیں کہ جو بھی شاعر یہاں آئے تقریباً سب اپنا کتابیں لے کے آئے ہوں، دیوان لے کے آئے ہیں. آپ لوگوں میں قوت خرید ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر سال شاعر اپنا نیا مجموعہ، نیا کلام شائع کر لیتے ہیں. نہیں تو اس سے پہلے یہ حال تھا کہ کتاب سے بھی ان کا ساگر بھائی یہ بھی آ گئی کتاب، آپ نے ہمیں نظر نہیں کی. آداب ہو یہ کہ جیب میں رکھی ہو چلے گئے، ہے نا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو کتابیں آئی ہیں آپ ان کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھی خاصی شاعری ہے اس میں. اس نظم کا عنوان ہے کار برائے فروخت. خیال یوں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ کوئی اچھی گاڑی خرید لے تو اس دیکھا دیکھی کے دور میں پڑوسی جو ہے پرانی گاڑی لے کے اور لا کے کھڑی کر لیتا ہے، چاہے اس سے کیسی پریشانیاں ہوں. ایسی ایک گاڑی میں نے بھی لے لی، اس سے پریشانیاں کیا ہو رہی ہوں اس نظم میں کہ ساغر کسی سے گردش تقدیر کیا کہوں، ہونے دیے نہ وقت نے حالات پرسکون. جھنڈے ہمارے گھر کے رہے یوں بھی سر نگوں، سر پر رہا سوار دکھاوے کا ایک جنوں. بیٹھے بٹھائے درد سری اور مزید لی، ہم نے پرانی کار کسی سے خرید لی. اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح، واہ چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح. لیتی ہے لمبی سانس بھی مدقوق کی طرح، واہ اور چلتی ہے وہ سڑک پر بھی معشوق کی طرح. چلتی ہے واہ 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 واہ. معشوق کی طرح، اڑ جائے تو قدم نہ اٹھائے برائے سیر، اور چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر. واہ واہ واہ. چل جائے کیا کہنے. تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر. پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر، روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے ماضی بھی حال پر. واہ کہنا پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر، کچھوا ہے وہ چڑھائی پا ہرنی ہے ڈھال پر. واہ واہ واہ. کچھوا ہے وہ چڑھائی ہرنی ہے ڈھال پر. اکثر میرے گھٹانے پر اسپیڈ بڑھ گئی، اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پر چڑھ گئی. اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پر چڑھ گئی. حالات اس قدر میرے سنگین ہو گئے، کپڑے کسی کے چاٹ سے رنگین ہو گئے. تیار مار پیٹ پر 2-3 ہو گئے، اور رخ محرخوں کے اور بھی نمکین ہو گئے. واہ واہ. اور بھی نمکین ہو گئے. شرمندگی کے غار کو یوں پاٹنا پڑا، وہ کتنے ہی گل رخوں کو مجھے چاٹنا پڑا. واہ 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 واہ. کتنے ہی گل رخوں مجھے چاٹنا پڑا. کیا کہیے کس طرح میرے جی کو جلائے ہے،
आगे अगर चलाऊं तो पीछे को जाए है। अरे मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए हैं। वाह 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 वह देखे कि है कार जिसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। वाह 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 सामने बेटा यतीम, बेटा यतीम हो, चलते चलाते खोपड़ी उसकी जो फिर गई, वो दुश्मने हयात घटा बन के घिर गई। अरे टोपी किसी शरीफ की नाली में गिर गई, आई थी मौत इसकी मगर उसके सिर गई। कानिस्टेबल खिसक गए चौराहे छोड़ के, वो बैतुल खला में घुस गई दीवार फोड़ के। वाह वाह वाह, बैतुल खला घुस गई घुस गई दीवार फोड़ के, दाखिल हुई जो फोड़ के दीवार जल पड़ी। वाह, बैठे हुए कमोड पथे एक शेख जी, अक्से अजल को देख के हालत हुई बुरी, होठों में झूलने लगी बीड़ी दबी हुई। और देखी जो मौत रूह बदन से हवा हुई, लम्हों में 7 रोज की हाजत रफा हुई।